إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت و خلوص کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آفا کہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. نہایتی واجب الاحترام ضمن احتشام برادران اسلام مجھ قبل علماء کرام بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے ملفوظات عالیہ سے نواز رہے تھے. جناب قبلہ علامہ مختار سعیدی فریدی دامت فیوزہم اور قبلہ علامہ اظہار حسن غوری صاحب اور دیگر اسٹیج کی رونق جتنے بھی بزرگ ہیں اور صاحب خانہ جناب مصطفیٰ بھائی، ان کے والد محترم جناب حاجی محمد حسین مرحوم کی صلی ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا. دیکھیں اللہ نے ہمیں خرافات سے بچایا، بےہودگیوں سے بچایا، بے حیائی کے کاموں سے بچایا، فضولیات سے بچایا. ہم کہیں ہوٹلنگ کر لیتے، کہیں گپے شپے لگا لیتے، لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں فضول کام سے بچا کر اپنے محبوب کی محفل میں بٹھایا. یہ اس کا خاص کرم ہے. بولو اللہ کا خاص کرم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ معصوم فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں تو وہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. یہ باتیں ذرا غور سے سننے والی ہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے کہ وہ فرشتے آ کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کی عبادت ذکر اللہ کی صورت میں ہو رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ جب محفل برخاست ہو جاتی ہے تو رب کے حضور میں پہنچتے ہیں. اللہ جاننے کے باوجود بھی فرماتا ہے میرے فرشتوں تم نے آج کیا دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیرے بندوں کو تیرے ذکر میں مشغول دیکھا، تیری تسبیح پڑھ رہے تھے، تیری یاد کر رہے تھے اور تیری تحمید و تمجید کر رہے تھے. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ مانگتے کیا تھے؟ تو کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے تیری جنت مانگتے تھے. بولو کیا مانگتے تھے؟ جنت مانگتے تھے. رب فرماتا ہے کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ تو کہتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھی. اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ دیکھ لیں تو تجھے اور محبت سے یاد کرے. اللہ فرماتا ہے اور کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے؟ کہتے ہیں ہاں یا اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے. تو رب فرماتا ہے کیا جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ کہتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھی. رب کہتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو کیا ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ دیکھ لیں تو تجھے اور محبت سے یاد کرے. تو رب کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام لوگوں کی بخشش بھی فرما دی ہے، میں نے انہیں جنتی بھی بنا دیا ہے، میں نے انہیں جہنم سے آزادی بھی دے دی ہے. تو ایک فرشتہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا حیرت ہو رہی ہے، ایک بندہ تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، تیری یاد کے لیے نہیں آیا تھا، محفل میں بیٹھنے نہیں آیا تھا، بامر مجبوری ضرورت نہ آ کے بیٹھ گیا، بس گزر رہا تھا. اس نے کہا چلو چاول کھا لیں گے، کچھ تھوڑا سا کھانے کو مل جائے گا، انہی کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی سی اپنے وقت کی جو ہے وہ چند لمحے دے دوں. اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا تو نے اسے بھی بخش دیا. یا اللہ وہ تو چابیاں لینے آیا تھا تو نے اسے بھی بخش دیا، وہ تو ضرورت کے تحت آیا تھا تو نے اسے بھی بخش دیا. تو رب تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ رب کہتا ہے میرے فرشتوں ہر کام میں نیت کے ساتھ ثواب ملتا ہے، لیکن جب میری یاد کے لیے کوئی بیٹھ جائے اور ان کے ساتھ کچھ جڑ جائے تو پھر میرا قانون یہ ہے لا یشقا بہم الجلیس ہو. فرمایا اگر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتا ہے میں اسے بدبخت نہیں رکھتا اور نہ محروم رکھتا ہوں.
اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، ایسی محفل میں صرف بیٹھنے والا اللہ کے لیے نہیں بیٹھا، صرف اپنی ضرورت کے لیے بیٹھ گیا۔ رب کہتا ہے میں نے اسے بخش دیا ہے۔ تو جو دل سے بیٹھا ہو، جو رب کی رضا کے لیے بیٹھا ہو، محبوب کے میلاد کو سننے بیٹھا ہو، محبوب کے تذکرے سننے بیٹھا ہو، پھر رب کی کتنی مہربانیوں کا اس پہ نزول ہوتا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں فضولیات سے بچا کر محبوب کی محفل میں بٹھایا۔ ہر کوئی نہیں آتا، ارے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، دشمن نہیں سجایا کرتے، پیارے سجاتے ہیں، پیاروں کی محفلیں پیارے سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بولو بھئی آتے ہیں وہی جن کو۔ تو خدا نے ہمیں فضولیات سے بچا کر، بےہودگیوں سے بچا کر، ارے آوارگی سے بچا کر اپنے محبوب کی محفل میں بٹھایا۔ ذرا آپ کے ذوق کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا سا دھوپ کے مزے لے رہے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو آرام سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اور مسلمان کبھی سست نہیں ہوتا، مسلمان کے اندر کسی طرح کی غفلت نہیں ہوتی۔ یہ آج اس دور میں مسلمان بس ٹپ ٹاپ اور اپنے سسٹم میں لگا ہوا ہے۔ ارے یہ مسلمان نہیں، مسلمان ہر وقت جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے۔ فجر کی اذان ہو فوراً جائے، زور کی اذان ہو فوراً جائے، عصر مغرب عشاء ہو تو فوراً جائے۔ سلطان باہو کہتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی۔ ہر کوئی کہتا ہے ایمان سلامت، یار ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو۔ مجھے ایک بندے نے کہا مولانا صاحب دعا کیجئے ایمان پہ موت آ جائے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ مولانا دعا کیجئے ایمان پہ موت آ جائے۔ میں نے کہا ایمان کی موت تو مانگ رہے ہو، کیا ایمان کی زندگی نہیں چاہیے؟ ہاں بھائی، آج یہ ہمارا خیال ہو گیا ہے کہ ایمان پہ موت آ جائے، ایمان پہ موت آ جائے۔ ارے کیا تو زندگی جھوٹ میں گزارے گا؟ کیا زندگی تو غیبت میں گزارے گا؟ زندگی تو بے حیائی میں گزارے گا؟ زندگی فحاشی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ حرام کردہ کاموں میں گزارے گا؟ سود کھاتے گزارے گا، رشوت کھاتے گزارے گا، اور اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاری کرتے گزارے گا؟ یہ زندگی مانگتا ہے اور کہتے میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور ایمان کی موت مل جائے۔ میرے بھائیو، زندگی بھی ایمان والی چاہیے، موت بھی ایمان والی چاہیے۔ آج ہر بندہ کہتا مولانا صاحب دعا کیجئے میں مدینے میں مر جاؤں۔ ابن علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں مدینے میں مر جاؤں، میں مدینے میں مر جاؤں۔ ذرا بات سنیے گا توجہ سے، مدینے میں مر جاؤں۔ یار مدینے میں مرنا کیوں چاہتا ہے؟ بتا تو صحیح، مدینے میں مرنا کیوں چاہتا ہے؟ ارے مدینے میں ایسا کون سا معاملہ ہوا ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے، مدینے کی وہ سرزمین ہے جس سرزمین مصطفیٰ کے قدم چومے ہیں۔ بولو مدینے کی سرزمین وہ ہے جس نے مصطفیٰ کے قدم چومے ہیں۔ میں نے کہا تو کہتا ہے مدینے میں مر جاؤں، مدینے میں مر جاؤں جس زمین مصطفیٰ کے قدم چومے ہیں۔ تو کہتا ہے میں اس زمین پہ مر جاؤں تو جس قرآن نے مصطفیٰ کے لب چومے ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ اور جس قرآن نے مصطفیٰ کے لب چومے ہیں اسے تو اٹھانا نہیں چاہتا، تو اسے پڑھنا نہیں چاہتا، اسے تو دیکھنا نہیں چاہتا، پھر بتا تیری پستی نہیں ہوگی؟ اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا بگریز تمزار کہ مسلمانہ چرا خارن تو ہمزار کا۔ ایک رات میں نے رو رو کے کہا مولا یہ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، یہ مسلمان کیوں پستی کا شکار ہیں؟ یار فلسطین میں پس رہے ہیں، کشمیر میں پس رہے ہیں، انڈیا میں پس رہے ہیں، چیچنیا میں پس رہے ہیں، شام میں پس رہے ہیں، عراق میں پس رہے ہیں، کہیں مسلمان کو عزت نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں میں نے کہا مولا مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان کیوں پستی کا شکار ہے؟ ذرا دل سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سن۔ ارے اقبال کہتے ہیں ندا از آسمان ای آمد کے ای قوم کا، آسمان سے یہ ندا آئی کہ یہ قوم دل دارت و محبوب ندارت۔ ارے دل تو رکھتی ہے لیکن دل سے محبوب نکل چکا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم آج تیرے دل میں اگر محبوب ہوتا، حی علی الفلاح، آج تجھے بزنس مین، جھوٹا بزنس مین میں جائے یار یوں پیسہ کمانا ہے، یوں مالدار بننا ہے، یوں کامیاب ہونا ہے، تو اس کی بات سنتا ہے۔ رب کا منادی تجھے بلا کے کہتے آجا تجھے کامیابی مل جائے گی۔ بولو بھئی آجا تجھے کامیابی مل جائے گی۔ میں اس بات بھی آتا ہوں کہ سلطان باہو کہتے ایمان سلامت۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی۔ یار بات پہ غور کرو، ایمان کی سلامتی تو عشق کیا ہے؟
ایمان بتاؤں کیا ہے؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ بے ایمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا، سرکار فرماتے ہیں اس نے کفر کیا ہے۔ تو سو رہا ہے، مزے لے رہا ہے، اور یاد رکھ جب تم مرے گا نا پھر پتہ چلے گا، تو یہ اٹھا اٹھا کے پٹھیں گے خدا کے فرشتے، اور پھر کہیں گے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر پر موٹا پتھر اٹھا کے مارا گیا، اس کا سر قیمہ بن گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں نے کہا مولا یہ کون بدبخت ہے؟ رب نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہے، اذان ہوتی تھی نماز نہیں پڑھتا تھا، سست پڑا رہتا تھا، اسی لیے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ وہ نماز فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، یہ مومن کہلاتا ہے۔ فجر بھی پڑھے دل نہ بھرے، اشراق بھی پڑھ رہا ہو، چاشت بھی پڑھ رہا ہو، ارے ظہر کے وقت صلاۃ التسبیح بھی پڑھ رہا ہو، ارے مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھ رہا ہو، نماز عشاء پڑھے پھر صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہو، ساری باتیں کرنے کے باوجود پھر تھوڑا سا آنکھ لگ جائے پھر اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو۔ 5 نمازیں پڑھنا ایمان کی علامت ہے، اور نمازوں پہ اور نمازیں پڑھنا یہ عشق کی علامت ہے۔ بولو کیا ہے؟ عشق کی علامت۔ تو میرے بھائیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے فضولیات سے بچایا، بولو یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ حاجی محمد حسین کیا چاہ رہے ہوں گے؟ یہی چاہ رہے ہوں گے کہ تم بزنس مین بنو، مالدار بنو، پیسہ کماؤ، واہ واہ اپنی کرواؤ؟ نہیں، ان کی خواہش یہ ہوگی کہ نیک بن جاؤ۔ بولو کیا خواہش ہوگی؟ نیک بن جاؤ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ جہان کے اندر جینے والے یہ غفلت کی زندگی مت گزار، اس زندگی کے اندر رب کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ جس رب نے تجھے زندگی عطا کی ہے، جس رب نے تجھے نعمتیں عطا کی ہے، جس رب نے تجھے آنکھیں عطا کی ہے، جس رب نے تجھے کان عطا کی ہے، جس رب نے تجھے صحت عطا کی ہے، جس رب نے تجھے عزتیں عطا کی ہے، تو اس رب کو بھولا ہوا ہے؟ مجھے بتا تیرا اس کے سوا کون ہے؟ اس سے بڑھ کر کون ہے تو تجھ سے پیار کرتا ہو؟ تو اسے بھولتا جا رہا ہے۔ حضرت نے مجھے بتایا کہ حضرت علم دین پر لوگوں کو بتائے۔ میرے بھائیوں ایک ایسا بندہ ہے جو نماز عبادت سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے بچے کو قرآن پڑھاتا ہے۔ بولو بھئی کیا پڑھاتا ہے؟ قرآن پڑھاتا ہے۔ ایک دن شیطان نے اپنے چیلوں سے پوچھا، اور میرے چیلو تم کیا کیا کر کے آئے ہو؟ ایک نے کہا میں نے سود کھلایا، ایک نے کہا میں نے رشوت کھلائی، ایک نے کہا میں نے شراب پلائی، ایک نے کہا میں نے زنا کروایا۔ کہا ٹھیک ہے تم نے بڑے بڑے کام کر لیے، صحیح ہے۔ ایک کہتا ہے بچہ جا رہا تھا مدرسے میں۔ کہاں جا رہا تھا؟ مدرسے میں۔ میں نے اسے روک دیا، کہا ادھر آ تم میری کرسی پہ بیٹھ جا۔ کیا کہا؟ تو نے بڑا کام کیا ہے۔ سارے حیران، ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کروائے ہیں، اس نے تو صرف چھوٹے سے بچے کو مدرسے سے روکا ہے اور اس کو عزت دے رہے ہو۔ تو شیطان نے کہا اس کا جواب صبح فجر کے وقت دوں گا۔ فجر کی نماز سے پہلے دروازے پہ کھڑا ہو گیا شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ۔ اب ایک نیک عبادت گزار جس نے علم حاصل نہیں کیا، دین حاصل نہیں کیا، نمازیں پڑھے جا رہا ہے، علم نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، جلدی جلدی مسجد میں آ رہا ہے۔ اسی لیے تو جو دین نہیں سیکھتا وہ ادب نہیں کرتا، علماء کا، اماموں کا ادب نہیں کرتا۔ اب شیطان نے اسے پکڑ کے کہا بھائی ذرا مجھے ایک سوال کا جواب پوچھنا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ جیب سے نکالی چھوٹی سی شیشی، کہا یہ بتا اللہ تعالیٰ اگر زمین اور آسمان کو اس شیشی میں ڈالنا چاہے، زمین و آسمان کو اس شیشی میں ڈالنا چاہے تو کیا ڈال سکتا ہے؟ اب سنیے گا غور سے۔ اس نے کہا او بے وقوف، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان بھلا چھوٹی سی شیشی میں آئے گا؟ اللہ اکبر۔ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا دیکھو اسے پتہ نہیں، یہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے لیکن اسے خدا کی قدرت پر یقین نہیں ہے، اسے خدا کی قدرت پر یقین نہیں ہے۔ اب جب نماز کا ٹائم ہوا، علماء کرام کی عظمت دیکھو، پورے ٹائم پہ آنے والے بے شک ہے، لیکن شان علم یہ ہے کہ شیطان نے عالم دین کو، امام کو روک کر کہا اے عالم دین ذرا مجھے جواب دے دے۔ شیشی نکالی جیب سے اور نکال کے کہا یہ بتا رب تعالیٰ اگر چاہے تو اس شیشی کے اندر زمین و آسمان کو ڈال سکتا ہے؟ تو عالم دین نے سر سے پاؤں تک دیکھ کے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے تو شیطان ہی لگتا ہے۔
کیا کہا؟ مجھے تو شیطان ہی لگتا ہے۔ ارے او تو کہتا ہے رب تعالیٰ زمین و آسمان کو شیشی کے اندر ڈال دے، میرا رب تو وہ قدرت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اگر وہ چاہے تو سوئی کے چھوٹے سے سوراخ اور ناکے کے اندر پوری کائنات کو بند کر ڈالے۔ بولو بھئی رب تعالیٰ پوری کائنات کو اس سوراخ کے اندر بند کر ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان نے کہا دیکھو یہ ہے مدرسے میں پڑھنے کا فائدہ۔ بولو مدرسے میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہے میرے بھائیو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ تاکہ بچہ آپ کے مرنے کے بعد دعائیں کرے۔ کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، کہیں پہ رونق ہے دل جلوں کی، ہم کتنے خوش بخت ہے جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ ہاں بھئی فضولیات سے بچ کر آج حضور کی محفل میں ہم کتنے خوش بخت ہے جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ نہ پاس بھی ہو تو سونا ساون، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، کہیے جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی تکلیف پر آج رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی مقصد پورا نہ ہوا تو جناب میں تو رل گیا، بس اللہ نے مجھے ہی دیکھا، یار غریبوں کے اوپر عذاب آ گیا، غریبوں پہ تکلیف آ گئی، وہ امیر تو مزے میں ہے، وہ ظالم تو مزے میں ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ، دل باغ باغ ہو جائے گا اس واقعے کو سن کر۔ حضرت داؤد طائی، یہ کون بزرگ ہیں؟ حضرت علی کے خلیفہ امام حسن بصری، امام حسن بصری کے خلیفہ ہیں حضرت حبیب عجمی، حبیب عجمی کے خلیفہ ہیں حضرت داؤد طائی۔ حضرت داؤد طائی بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، بڑے ولی کامل۔ حضرت داؤد طائی کا زمانہ ہے، ایک خاتون ایسی ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو بڑی پریشان ہوئی، گھر کی ساری جمع پونجی اکٹھا کی تو صرف 3 درہم بنے۔ 3 درہم بننے کے بعد اس خاتون نے اس 3 درہم سے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے 3 درہم سے اون خریدا، اور اون خریدنے کے بعد اس نے کچھ بنایا، اور بنانے کے بعد اسے بیچا۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیے، یہ بڑے کام کی بات ہے۔ حضرت داؤد طائی کے زمانے میں اس خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس نے 3 درہم اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد اس نے اون خریدا، اون خریدنے کے بعد اس نے کچھ بنایا، بیچا تو وہ 5 درہم میں بک گیا۔ پھر اس نے اور اون خریدا، پھر 7 درہم میں بک گیا، پھر یوں زیادہ سے زیادہ اون خرید لیا، ایک گولا خرید لیا، پورا اون کا ایک گولا خرید لیا۔ اب خریدنے کے ساتھ ہی جیسے رکھا نا اون کا گولا، تو ایک پرندہ آیا، اسے اٹھا کے لے گیا، پرندہ اٹھا کے لے گیا۔ اب یہ غصے کے اندر کہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب میری جو ضرورت تھی اور جس سے میرا گزر بسر ہونا تھا وہ بھی ایک پرندہ اٹھا کے لے گیا۔ روتی ہوئی حضرت داؤد طائی کے پاس آئی، کہا آپ کہتے اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اللہ نے تو میرا گزر بسر بھی چھین لیا، اللہ نے تو میری جو زندگی کا ذریعہ معاش تھا وہ بھی چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بی بی میرے رب کا گلہ نہ کر۔ کیا فرمایا؟ میرے رب کا گلہ شکوہ نہ کر، چپ کر کے بیٹھ جا۔ اندر بٹھا دیا، آپ باہر تشریف لائے، کچھ ہی دیر گزری، 10 افراد آئے۔ ان 10 افراد نے کہا حضور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران ہماری کشتی کے نیچے سے سوراخ نکل گیا، پانی کشتی کے اندر آنے لگا تو ہم 10 نے دیکھا کہ موت قریب آ گئی ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے، تو ہم نے آپس میں طے کیا ایسا کرتے ہیں 1,000 دینار، درہم چھوٹا ہوتا ہے دینار بڑا ہوتا ہے، کہا 1,000 دینار جب ہم نجات پالیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں گے، صدقہ کے طور پر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے دیکھا اچانک ایک پرندہ نمودار ہوا جس پرندے کی چونچ کے اندر ایک اون کا گولا تھا۔ یار آواز نہیں آئی، ذرا بولنا سبحان اللہ۔ میرے رب کی قدرت تو دیکھو۔ جو لوگ خدا کی گلے شکوے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی تکلیف پر، سنیں وہ حضرت داؤد طائی کی بارگاہ میں کہتے ہیں حضور
ہم نے وہ اون کا گولا لیا، ہاتھوں سے پانی باہر نکالا، نکالنے کے بعد اس اون کے گولے کو سوراخ میں پھنسایا، یہاں تک کہ کشتی ہماری کنارے پہ پہنچی۔ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہ 10,000 دینار قبول فرما لیجئے۔ حضرت داؤد طائی نے 10,000 دینار لیے اور اس خاتون کے پاس گئے۔ آپ نے منع فرمایا، بی بی تو میرے رب کا گلہ کر رہی تھی، تجھے کیا خبر تھی کہ تیرے صبر کی وجہ سے میرا رب 10 بندوں کی جو ہے وہ حیات بچا رہا تھا، 10 بندوں کی زندگی بچا رہا تھا۔ میرے دوستو، کبھی کبھی تکلیف بھی کئی لوگوں کی حیات کا باعث ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، گیلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جو میرے رب نے زندگی دی ہے اس پر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا یہ ہے کہ اللہ حاجی محمد حسین کی قبر پر رحمتوں کی بارش برسائے۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث راوی روایت ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ یہ حدیث سنے بھائی، صحیح مسلم کی حدیث۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، بولو اب نیٹ ورک چل سکتا ہے انسان کا؟ رک گیا سارا معاملہ۔ حضور فرماتے ہیں ہر انسان جب فوت ہوتا ہے اس کا سلسلہ اعمال رک جاتا ہے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ الا من ثلاثہ، مگر 3 ایسے ہیں جن کا یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ بولو بھئی، 3 ایسے سرکار فرماتے ہیں قیامت تک ان کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضور وہ کون کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی نبیوں کا سردار ہے۔ بولو بھئی، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو امام الانبیاء ہے۔ میں جوش تقریر میں نہیں، فن خطابت میں نہیں، ارے اپنا جوش دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، رب تعالیٰ کی الوہیت کے بعد، ربوبیت کے بعد، اس کی وحدانیت کے بعد اگر کوئی عظیم عہدہ ہے، عظیم منصب ہے تو وہ نبوت کا منصب ہے۔ اللہ نے آدم کو نبی بنایا، نوح کو نبی بنایا، ادریس کو نبی بنایا، موسیٰ کو نبی بنایا، عیسیٰ کو نبی بنایا، ادریس کو نبی بنایا،